نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب دعاء المؤمن ما لم ييأس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا تب تک سنی جاتی ہے جب تک کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوسی اختیار نہیں کرتا۔ دعا مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور اللہ کی ذات سے اپنی حاجات کو ضروریات کو منوانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے اور دعا کی اہمیت کو سمجھنا بھی چاہیے۔ عام طور پر ایک گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اگر اپنے مشکل حالات کی یا تنگ دستی کی یا کچھ مصائب کا ذکر کرے تو کہتا ہے جی کہ میرے لیے دعا کریں۔ کہا جائے کہ بھئی آپ خود بھی دعا کریں تو کہنے لگتے ہیں کہ جی ہم تو بہت دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ موجودہ جو ابھی اس وقت میں نے حدیث پڑھی ہے یہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ شکوہ کرنا کہ میں تو بہت دعائیں مانگتا ہوں لیکن اللہ کی ذات میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتی، یہ بات غلط ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ مجھ سے مانگے اور اچھے طریقے سے مانگے تو ہو نہیں سکتا کہ میں اس کی بات پر، اس کی آواز پر اس کو عطا نہ کروں۔ لیکن دعا کیسے ہونی چاہیے اور دعا کے اندر کیا کیا اوصاف ہیں اور دعا کی قبولیت کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری خوراک، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پینا، یہ سب چیزیں ہمارے اللہ کے ذات تعلق پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اگر ہمارا کھانا پاکیزہ ہوگا، ہماری مجلس پاکیزہ ہوگی، ہمارا لباس رہن سہن ہمارا پاکیزہ ہوگا، ہمارے جو کردار ہے 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ پاکیزہ ہوگی، تو یقیناً اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص پراگندہ حالت ہے، سفر میں نکلا ہوا ہے اور بہت بری حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی کی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ اس کی پکار کو نہیں سنتے، اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ حالانکہ مسافر کی دعا کی قبولیت سے متعلق اہتمام سے یہ بات آئی ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کیوں نہیں قبول ہوتی تو اس کو بھی نبی علیہ السلام نے خود ہی بیان فرما دیا کہ فرمایا کہ مأکلہ حراما ومشربہ حراما وملبسہ حراما فأنی یستجاب لہ، کہ اس شخص کا جو کھانا پینا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس کا جو رہن سہن ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس کا جو لباس ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو فأنی یستجاب لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے سن سکتے ہیں۔ اس سے ایک بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ دعاؤں کی قبولیت کے اندر ہماری جو خوراک ہے، ہمارے جو انکم سورس ہیں، ہمارے جو ذرائع ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر کھانے پینے کے اندر پاکیزگی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ ہم ویسے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کو دل نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے کو دل نہیں کرتا، یہ دل نہ ہونا ایک ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے اندر عدم احتیاط کی وجہ سے ہمیں اپنے سامنے بٹھانا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کھانے کی پاکیزگی ہو تو اس سے جو انسان کی زندگی پر، ظاہری زندگی پر، اعمال پر جو اثر پڑتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور حلال خوراک کا اہتمام یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے انبیاء کو بھی فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھانے کے اندر پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور پھر واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ بنیادی نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ نیک اعمال کے لیے بھی پاکیزہ غذاؤں کا اہتمام اور کھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کھانے کے اندر احتیاط نہیں ہوگی تو قرآن کریم کی تعبیر اور ترتیب یہ بتاتی ہے کہ پھر اعمال صالحہ کے اندر بھی کمی کوتاہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی بات کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید تفصیل کے ساتھ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔